ناظرین، اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ انمول موتی کے تحت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں حضرت ہمیں تصوف کے حوالے سے بہت اہم نکات پر تعلیم فرما رہے ہیں، اور آج کا نیا نقطہ آج ہم حضرت سے سیکھیں گے، تو اس کی ابتدا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تصوف اور سلوک کے حوالے سے آج 7واں نمبر ہے، اور وہ ہے مجاہدہ اور ریاضت۔ اس سے پہلا نمبر تھا صحبت مرشد، یعنی مرشد کی صحبت کا منشا یہ تھا کہ اس کی صحبت میں رہ کے شیطان اور نفس کے قید اور مکر سے بچنے کا سلیقہ سیکھنا۔ ظاہر ہے کہ شیطان اور نفس یہ انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس سے کس طرح بچنا ہے؟ تو صحبت مرشد میں رہ کے انسان اس سلیقے کو سیکھتا ہے، اور اس دوران میں پھر وہ اس سلسلے میں مجاہدہ اور ریاضت کرتا ہے۔ اور مجاہدہ اور ریاضت کے بغیر منزل ملتی نہیں ہے، یہاں تک کہ ادنا سے ادنا بھی کوئی کام ہو زندگی میں، اس کے لیے بھی محنت اور مجاہدہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور محنت کا تو یہ حال ہے کہ ایک حرام اور ناجائز کام کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے چور اگر چوری کرنا چاہے، اس کے لیے بھی اس کو محنت کی ضرورت ہے، اس کو بھی ایک مشقت اور مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ چاہے کہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ محبت حاصل کرنا چاہے اور آخرت کی جنتیں حاصل کرنا چاہے، تو کیا اس کے لیے مجاہدہ اور محنت کی ضرورت نہیں؟ یقیناً ضرورت ہے۔ تو لہٰذا مجاہدہ اور ریاضت جو ہے یہ اس کا 7واں نمبر ہے۔ اس سے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو اس مجاہدہ ریاضت میں ظاہر ہے کہ انسان کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بنیادی طور پر تو کمزور ہے، اس میں ضعف پیدا کیا گیا ہے۔ جہاں جو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی اور وہ اٹھنے لگے تھے تو گرے، تو اس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ خلق الانسان من عجل، بڑا جلد باز ہے۔ اسی طرح خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو مجاہدہ ریاضت میں انسان جو اپ ڈاؤن ہوتا ہے، اسی طرح جیسے کہ کشتی جب پہلوان کرتے ہیں تو کبھی کوئی گرتا ہے، کبھی کوئی چت کرتا ہے، کبھی کوئی فتح پاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس راہ میں بھی جب یہ سالک مجاہدہ ریاضت کرتا ہے تو اس صورت میں دونوں احوال پیش آتے ہیں۔ کبھی اس پر انبساط ہے کہ خوشی خوشی آگے بڑھ رہا ہے، کبھی اس پر انقباض ہے کہ طبیعت چلتی نہیں ہے، کبھی یہ ناکامی اس کو نظر آنے لگتی ہے کہ سالہ سال کی ضربیں لگائیں ابھی تک جو اللہ کا قرب ملا نہیں ہے، تو مایوسی طاری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بس اوقات اپنی رحمت سے مبشرات اس پر ظاہر کرتے رہتے ہیں، جس سے اس کو تسلی رہتی ہے۔ اور عقل مند و ذہین سالک وہی ہے کہ جو بس ایک درد جو پکڑ لیا اس در کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر بڑے مایوسی نظر آئے۔ چاچا لکھا کہ شاہ متوکل رحمۃ اللہ علیہ وہ مراقبے میں بیٹھے ہیں، پیچھے خادم بیٹھا ہے، تو اللہ کے نام کے مراقبے میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، تو آگے سے آواز آتی کہ لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے 3 دن گزر گئے، تو آج خادم نے کہا کہ حضرت یہ کب تک پکارتے رہیں گے، تو قبول تو ہو نہیں رہی۔ تو حضرت نے بڑا اچھا جواب فرمایا کہ فرمایا کیا کھٹکھٹانے کو تیرے پاس کوئی دوسرا دروازہ ہے؟ ہمارے پاس تو کھٹکھٹانے کے دروازے کوئی دوسرا نہیں ہے، رب کا یہی ایک دروازہ ہے، یہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو پکارنے کے لیے اس کے بعد بندے بہت ہیں، پکارنے والے بہت ہیں، کھٹکھٹانے کا دروازہ ایک ہی ہے، لہٰذا اسی کو کھٹکھٹاتا رہوں گا، بھلے لا لبیک کہتے رہیں، ہمارے پاس تو اور کوئی در ہی نہیں جائیں جائیں۔ لہٰذا بس یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد جب لبیک کہا تو آواز آ گئی کہ تمہاری لبیک قبول ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ تو اس میدان میں سالک مجاہدہ اور ریاضت کرتا ہے، اس مجاہدہ اور ریاضت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے منزل کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی ہے کہ شیخ اذکار اس کو دیتا ہے، اشغال دیتا ہے کہ اتنی دفعہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اب انسان جو ہے 24,000 سانس لیتا ہے 24 گھنٹوں میں، صبح شام میں، ایک ساتھ 1 گھنٹہ ہے، تو اس حساب سے 24,000 کا حساب لگایا جو مشائخ نے، تو 24,000 سانس لیتا ہے دن رات میں۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ روزانہ 24,000 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کرے، تاکہ ہر سانس پر اللہ کا ذکر کر کے ہر ایک سانس پر اللہ کا شکر ادا ہو۔ جب اتنی کثرت سے جب اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ ذکر جو رگ و پے کے اندر پیوست ہو جائے گا،
پھر اس کا رواں رواں اللہ اللہ کرے گا. تو اس حالت میں جب پہنچے گا سالک تو اس کے لیے اللہ کے قرب آسان ہوتا ہے. اگر 24,000 نہیں کر سکتا تو 12,000 کرے، 12,000 نہیں کر سکتا تو 6,000 کرے، 6,000 نہیں کر سکتا تو فرمایا 3,000 کرے، 3,000 نہیں کر سکتا تو 2,500 کرے، 2,500 کر لے، وہ نہیں کر سکتا تو 1,200 تو کم سے کم کرے، 1,200. تو یہ مجاہدہ اذکار کے ذریعے سے. اور ایک مجاہدہ عملی ہوتا ہے شیخ کی طرف سے کہ تم نے عملی طور پر یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اس طرف جانا، اس طرف نہیں جانا. تو وہ عملی طور پہ کچھ مجاہدات اس کے میں لگا دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جب تمہارے معاملات چلیں اس وقت تم نے یہ چیزیں ملحوظ رکھنی. تو وہ ایک مجاہدہ ہے. پھر عبادت کے ذریعے سے مجاہدہ، اس پر جب وہ روزے مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ نوافل روزے تمہیں رکھنے ہیں، تمہیں اتنی نوافل پڑھنی ہے، اتنی جاب اسی طریقے سے دوسرے جو ہے وہ اذکار کرنے ہیں. تو عبادات کے ذریعے سے اس پر مجاہدے ہوتے ہیں. تو یہ سالک جب وہ مجاہدہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے منزل کو آسان کر دیتے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کس قدر خوبصورتی سے یہ بات کھول کھول کے بتائی کہ کس طرح سے یہ مجاہدات آپ کی زندگی میں بہتری پیدا کرتے ہیں اور یہ تصوف میں ریاضت اور مجاہدہ کس قدر اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تصوف کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کی بھی توفیق عطا